کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے۔ یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا، تحریک اٹھائی، جماعت بنائی، لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے نزدیک ابوالکلام بھی تھے۔ انہوں نے حزب اللہ بنائی تھی 1913 میں، اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے، اور 3 اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے، وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ، اس پر جو تفسیری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے۔ تفہیم القرآن بھی، تدبر قرآن بھی، لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے، اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے، باطنی کیفیات، وہ اس میں نہیں آ رہی ہے۔ تحریکی ہے، زبردست تحریکی انداز ہے، تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں، لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا، اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو پہلو ہے، یہ میں ان شیخین سے لیتا ہوں، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی اور ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ پھر ابوالکلام کو شیخ الہند تجویز کیا تھا 1920 میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو، اور مولانا مودودی بھی الجمیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس زمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے۔ یہ سارے حقائق جو اس وقت بالکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس کو تفصیل کے ساتھ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان 25-26 دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق خاطر قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو، وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ اب آخری بات ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے، جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا، اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں، وہ مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں، تو تاخیر نہ کرے اور بیعت کرے اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائے۔ اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کے منہ سے کروں گا بعد میں۔ یہ نہیں اگر اس سے کمتر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نسبتاً کمتر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں، اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو، تو یہاں کی انجمن خدام القرآن ہے، اس کے ممبر بنیے، بنیے، کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں وقت نکالیے۔ آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے سال لگائے، کوئی ایم ایس کر کے آتا ہے امریکہ سے، کتنے سال لگائے ہوتے، کیا ایک سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا؟ اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا، تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں میں پڑھا دو، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھ لی، تم میری کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے۔ ہم نے ان کے لیے 1 ایئر کورس شروع کیا کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہے، اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف الف بے کے قرآن کی معلوم ہے۔ نمبر 3، تحریک خلافت جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، معاون تحریک خلافت اور تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا، تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا، لیکن بیعت کیے ہوئے نہیں ہوگا۔ جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے تنظیم اسلامی کا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے، اس کی ممبرشپ ہے، جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے 500 روپے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکا ہے تو وہ اس کا رکن بن لے گا۔ وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے۔ یہ 4 شکلیں ہیں کہ جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، درجے وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری، اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان، صرف بیعت کے وقت اسے شعوری طور پر تازے کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے۔ لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول۔ نمبر 2، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کا، اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے۔ اور نمبر 3، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلوص دل کے ساتھ۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پہلا حصہ یہ ہے